شہر کے 5 چھوٹے ٹیچنگ اسپتال بطور ٹیچنگ انسٹیٹیوشن کے ناکام ہونے پر اب ان کو دوبارہ محکمہ صحت و آبادی کے حوالے کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے طور پر چلایا جا سکے۔ شہر میں واقع یہ 5 ٹیچنگ اسپتال جن میں کوٹ خواجہ سعید اسپتال، نواز شریف اسپتال یکی گیٹ، سید مٹھا اسپتال، اس کے علاوہ میاں منشی اسپتال جو ہیں ان کو ٹیچنگ اسپتال کا درجہ دے کر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شادرہ ہے اس کو جو ہے وہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کر کے ٹیچنگ اسپتال کا درجہ دیا گیا، لیکن یہ 5 ٹیچنگ اسپتال جو ہیں وہ ناکامی سے دوچار رہے۔ ان میں نہ تو ٹیچنگ کارڈر کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ تعینات ہو سکے، جس میں اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسرز، اور نہ ہی ان میں جو ہے وہ ٹیچنگ جو پرپز کے لیے جو ہے وہ ان کا استعمال ہو سکا۔ یہاں پہ کوئی پوسٹ گریجویشن ٹریننگ شروع نہیں ہو سکی ان انسٹیٹیوشنز میں، نہ ہی جو ہے وہ ہاؤس جاب جو ہے وہ کی جا سکی شروع، کیونکہ ان میں ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کے لیے سیٹیں تک کا کوٹا جو ہے وہ مختص کیا گیا ان کے لیے، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا کیونکہ ٹیچنگ کارڈر کے ڈاکٹرز موجود نہیں تھے۔ دوسری جانب جب ان کو جو ہے وہ آج سے 1 دہائی پہلے ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دیا گیا اور یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹ کیا گیا، تو اس کے ساتھ ہی محکمہ صحت و آبادی، جس کا پرانا نام محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ہے، اس کی جانب سے ان میں کنسلٹنٹس کی تعیناتی کا عمل روک دیا گیا۔ تو نہ تو ان میں کنسلٹنٹ ڈاکٹرز موجود تھے، نہ ہی جو ہے وہ ٹیچنگ کارڈر کے جو ڈاکٹرز ہیں مختلف اسپیشلٹیز کے، وہ ان ٹیچنگ اسپتالوں میں تعینات ہو سکے، جس کی وجہ سے علاج معالجہ بھی بری طرح سے ایک بڑا چیلنج آج تک بنا ہوا ہے اور یہ اس سے نبرد آزما ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان ٹیچنگ اسپتالوں کو چلانے میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، ان کے مسائل دور نہیں ہو سکے، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان ہسپتالوں میں آنے والے جو مریض ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بدستور پریشانی کا سامنا ہے، اور مریض مطلوبہ علاج معالجے کی سہولت سے بدستور محروم ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے اب یہ غور کیا جا رہا ہے کہ ان ٹیچنگ اسپتالوں کا جو ٹیچنگ کا درجہ ہے وہ ختم کر کے ان کو اب واپس ایک مرتبہ پھر دوبارہ پرانے جو ہے وہ جو ان کا سٹیٹس ہے اس کے اوپر بحال کیا جائے اور ان کو محکمہ صحت و آبادی کے سپرد کیا جائے، اور ان میں کنسلٹنٹس تعینات کیے جائیں تاکہ ان اسپتالوں کو کم از کم علاج معالجے کے لیے ضرور فعال کیا جا سکے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا ان ٹیچنگ اسپتالوں کو سامنا ہے کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو ٹیچنگ کا درجہ ملے، لیکن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جو بیوروکریسی ہے وہ ان ٹیچنگ اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ نہیں دے سکی، ان کو کامیاب ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سکی تاکہ یہ اپنے جو ان کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن کے طور پہ جو ہے وہ فلورش ہو سکتے، اس کے مطابق اسپیشلائزڈ علاج مل سکتا مریضوں کو۔ نہ تو علاج ملا، نہ ٹریننگ ہوئی، اور نہ ہی یہ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن بن سکے، جس پر اب اس ناکامی کو چھپانے کے لیے ان کو واپس محکمہ صحت و آبادی کے حوالے کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ محکمہ صحت و آبادی اس کو سنبھالے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ صورتحال اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہے کہ محکمہ صحت و آبادی جو ہے وہ اپنے زیر انتظام جو پہلے سے موجود شہر میں سرکاری اسپتال ہیں ان کو ٹھیکے پر دینے کی تیاری کیے ہوئے ہے، یا ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، ان کو کسی پرائیویٹ سیٹ اپ کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ چلایا جا سکے، کیونکہ محکمہ صحت و آبادی کے پاس بھی اس وقت جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ ان ہسپتالوں کو جو اس کے زیر انتظام ہے ان کو مؤثر طریقے سے جو ہے وہ چلا سکے۔ تو اس کے لیے محکمہ صحت و آبادی اپنے پاس موجود پہلے سے جو سرکاری اسپتال ہیں وہ ٹھیکے پر دینے پر جو ہے وہ کے لیے کوشاں ہے، جبکہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ اب ان ٹیچنگ اسپتالوں کا بوجھ اپنے گلے سے اتار کر محکمہ صحت و آبادی کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے۔